بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی داستان سنائیں گے جو 40 سال کی عمر تک ستار اور گٹار بجاتا رہا، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ آیت اللہ بروجردی، مرزا حسین نعیمی، شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی، آیت اللہ رحیم ارباب، سید حسن مدرس جیسے علماء اور عرفاء اس کے شاگرد بن گئے۔ اور اس داستان کو آیت اللہ بہجت نے بیان کیا ہے۔ جہانگیر خان ایک خانہ بدوش قبیلے کا جوان تھا۔ اس نے لکھنا پڑھنا اپنے قبیلے میں ہی سیکھا تھا۔ 40 سال کی عمر تک وہ اپنے والد کی طرح بھیڑیں اور بکریاں اور کھیتی باڑی کے کاموں میں مصروف تھا۔ گھڑ سواری اور نشانہ بازی میں اس کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ ساتھ ہی اسے موسیقی یعنی میوزک کا بہت شوق تھا۔ ستار اور گٹار بجانا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن اس کے ستار کا ایک تار ٹوٹ گیا، تو جب وہ اپنے قبیلے کے لیے سالانہ ضروری سامان خریدنے اور اپنا مال بیچنے کے لیے اصفہان گیا، اپنا ٹوٹا ستار ساتھ لے کر گیا تاکہ اس کو وہاں ٹھیک کروا سکے۔ اصفہان اس وقت ایران کا مرکز تھا، جہاں بڑے بڑے علماء اور فقیہ موجود تھے۔ اصفہان پہنچ کر اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے اپنے ٹوٹے ہوئے ستار کا تار جڑوانا ہے۔ تم یہاں کسی کو جانتے ہو جو یہ کام کر سکے؟ بوڑھے شخص نے اسے ایک مشہور دکان کا پتہ بتایا اور اس کے بعد مسکرا کر دل کو چھو جانے والا جملہ کہا، اے بھائی، جو کبھی کبھی انسان کے دل کے تار ٹوٹ جاتے ہیں انہیں بھی مرمت اور جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہانگیر کے وجود میں ایک طوفان سا آ گیا۔ بوڑھے شخص سے پوچھا، اچھا جناب، تو پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ دل کے تار کہاں جوڑے جاتے ہیں؟ وہ بوڑھا اصفہان کے مشہور مدرسہ صدر کا پتہ بتاتا ہے، جو اس وقت تہذیب نفس اور تحصیل علم و معرفت کا مرکز تھا۔ دل کے تار جوڑنے کے لیے اس طرف کا رخ کیا۔ مدرسہ صدر پہنچا اور دل دے بیٹھا۔ جہانگیر خان اپنے والد کو ایک خط لکھ کر اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں کہ اب میں یہیں رہوں گا۔ 40 سال کی عمر میں جہانگیر خان نے خود کو سنوارنے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اصفہان کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں ایک حوضہ علمیہ کے قریب رہنے لگا۔ شوق اور لگن سے چند ہی سالوں میں فقہ، اصول، فلسفہ اور عرفان میں مہارت حاصل کر لی اور جہانگیر خان اب آیت اللہ جہانگیر خان اور متعدد علوم کے استاد بن گئے۔ تعلیم کے دوران جہانگیر خان نہ صرف فقہ و اصول کے ماہر بنے، بلکہ انہوں نے عرفان کے میدان میں بھی غیر معمولی ترقی کی۔ وہ ایک درویش صفت شخصیت کے حامل تھے جو سادگی اور زہد کے اصولوں پر عمل کرتے تھے۔ ان کے دل میں معرفت الہی کی ایسی چنگاری بھڑک اٹھی تھی کہ وہ دنیاوی لذتوں سے بے نیاز ہو گئے۔ وہ وظیفہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ ان کا گزر بسر ان کی زمینوں سے آنے والی رقم سے ہوتا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی علماء کا لباس نہ پہنا، بلکہ اپنے قبائلی لباس میں ہی زندگی گزاری۔ ان کے اسی علمی مقام کی شہرت کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ان سے رجوع کیا کرتے تھے اور ان سے دینی اور غیر دینی گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن عیسائی عالموں کا ایک گروہ آیت اللہ جہانگیر خان کے پاس پہنچا اور ان سے کچھ سوالات پوچھے۔ آیت اللہ جہانگیر خان نے صبر اور حوصلے سے ان کے سوالوں کے جواب دیے، لیکن عیسائی علماء اپنی ضد پر اڑے رہے۔ یہ دیکھ کر آیت اللہ جہانگیر خان نے کہا، اگر عیسیٰ مسیح آ کر تمہیں بتائیں کہ حق کس کے ساتھ ہے تو کیا تم پھر قبول کر لو گے؟ یہ بات سن کر عیسائی علماء تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ سب ناممکن نظر آ رہا تھا۔ وہ بولے، جی ہاں، کیوں نہیں؟ اگر عیسیٰ مسیح آ کر ہمیں بتائیں کہ حق کس کے ساتھ ہے تو پھر ہم قبول کر لیں گے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اس وقت آیت اللہ جہانگیر خان نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ تشریف لے آئے۔ اس منظر کو آیت اللہ جہانگیر خان بھی دیکھ رہے تھے اور وہ عیسائی علماء بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حق علی اور ان کی اولاد کے ساتھ ہے۔ آج اگر علی اور ان کی اولاد کے بجائے کسی اور کے در پر گئے تو گمراہی ہے،
یہی ایک جملہ عیسائی مبلغین کے سامنے تشیع کی حقیقت ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جستجو اور لگن ہو تو زندگی کسی بھی موڑ پر ایک نیا راستہ دکھا سکتی ہے۔ جہانگیر خان قشقائی کی داستان صرف ایک علمی سفر نہیں بلکہ خود شناسی اور روحانی بیداری کی بھی ایک اعلیٰ مثال ہے۔